السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ پارہ نمبر 11 کا تیسرا ربع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہاں سے آیات ہم نے چھوڑی تھیں وہیں شروع کرتے ہیں۔ سوال ہیں اہل مکہ سے، مشرکین سے، انہیں غور و فکر کی دعوت دی جا رہی ہے، انہیں سوچنے سمجھنے کی طرف مائل کیا جا رہا ہے کہ ذرا غور کرو، سوچو اور پھر بتاؤ۔ قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے ذرا پوچھیں کہ تمہیں کون آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے؟ یہ سماعت اور بینائی کی قوتیں کس کے اختیار میں ہیں؟ کون بے جان میں سے جاندار کو اور جاندار میں سے بے جان کو نکالتا ہے؟ کون اس نظم عالم کو تدبیر کر رہا ہے؟ کون ہے وہ؟ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ کو تو مانتے تھے نا۔ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ، پھر ان سے کہو کہ تم حقیقت کے خلاف چلنے سے پرہیز کیوں نہیں کرتے؟ تب تو یہی اللہ تمہارا حقیقی رب ہے، پھر حق کے بعد گمراہی کے سوا اور کیا باقی رہ گیا؟ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ فَأَنَّىٰ تُصْرَفُونَ۔ آخر یہ تم کدھر پھرائے جا رہے ہو؟ یہ نہیں کہا کہ تم کدھر پھر رہے ہو، بلکہ کیا کہا؟ پھرائے جا رہے ہو، یعنی تمہیں کوئی پھرانے والا پھر کوئی اور ہے، کوئی ہے ایسی کوئی تنظیم یا کوئی ایسی کوئی لوگ ایسے جو تمہاری بیک پہ ہیں، جو تمہیں گائیڈ کر رہے ہیں یا جن کے پیچھے تم لگے ہوئے ہو۔ یہ تم خود نہیں ایسا کر رہے۔ یہ نہیں کہا تم کدھر پھرے جاتے ہو، بلکہ یہ کہ تم کدھر پھرائے جا رہے ہو۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ کوئی گمراہ کن شخص یا کوئی گروہ موجود ہے جو لوگوں کو صحیح رخ سے ہٹا کر غلط رخ پہ پھیر رہا ہے۔ اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ تم اندھے بن کر غلط رہنمائی کرنے والوں کے پیچھے کیوں چلے جا رہے ہو؟ اپنی عقل سے کام لے کر سوچتے کیوں نہیں ہو؟ کون تمہیں ادھر سے پھرا رہا ہے؟ فَأَنَّىٰ تُصْرَفُونَ كَذَٰلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو، اس طرح نافرمانی اختیار کرنے والوں پر تمہارے رب کی بات صادق آ گئی کہ وہ مان کر نہ دیں گے۔ أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، ان سے پوچھو تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں کوئی ہے جو تخلیق کی ابتدا بھی کرتا ہو اور پھر اس کا اعادہ بھی کرے؟ ہے کوئی ایسا؟ مَن يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ قُلِ اللَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ۔ پھر کہیے وہ صرف اللہ ہے جو تخلیق کی ابتدا بھی کرتا ہے اور اس کا اعادہ بھی، پھر تم یہ کس الٹی راہ پر چلائے جا رہے ہو؟ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ قُلْ هَلْ مِن شُرَكَائِكُم مَّن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ، ان سے پوچھو کہ تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں کوئی ایسا بھی ہے جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہو؟ کہو وہ صرف اللہ ہے جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ پھر بھلا بتاؤ جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے وہ اس کا زیادہ مستحق ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، یا وہ جو خود راہ نہیں پاتا اللہ یہ کہ اس کی رہنمائی کی جائے؟ آخر تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ کیسے الٹے الٹے فیصلے کرتے ہو؟ کیف تحکمون۔ حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ محض قیاس و گمان کے پیچھے چلے جا رہے ہیں، حالانکہ گمان حق کی ضرورت کو کچھ بھی پورا نہیں کرتا۔ جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس کو خوب جانتا ہے، اور یہ قرآن وہ چیز نہیں ہے جو اللہ کی وحی و تعلیم کے بغیر تصنیف کر لیا جائے، بلکہ یہ تو جو کچھ پہلے آ چکا تھا اس کی تصدیق اور الکتاب کی تفصیل ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ فرما روائے کائنات کی طرف سے ہے۔ لا ریب فیہ من رب العالمین۔ کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے اسے خود تصنیف کر لیا ہے؟ کہیے اگر تم اپنے اس الزام میں سچے ہو تو ایک سورت اس جیسی تصنیف تو کر کے لاؤ۔ قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، یہاں سورہ یونس میں ایک پوری سورت بنانے کا چیلنج کیا گیا ہے۔ سورہ بقرہ میں کیا تھا؟ قُلْ إِن كُنتُم فِي
ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین. وہاں پہ بھی یہی کہا گیا ہے. تو ایک جگہ پہ کہا گیا 10 آیتیں بنا کے لے آؤ، یا شاید 10 صورتیں کہا گیا ہے، 10 صورتیں بنا لو. 4 دفعہ قرآن نے یہ چیلنج کیا، جن میں سے ایک مقام یہ آیت نمبر 28 ہے سورہ یونس کی. اور ایک خدا کو چھوڑ کر جس چیز کو بلا سکتے ہو مدد کے لیے بلا لو. اصل یہ ہے کہ جو چیز ان کے علم کی گرفت میں نہیں آئی اور جس کی حقیقت بھی ان کے سامنے نہیں آئی، اس کو انہوں نے خام خواہ جھٹلا دیا. اسی طرح تو ان سے پہلے کے لوگ بھی جھٹلا چکے ہیں. پھر دیکھ لو ان ظالموں کا کیا انجام ہوا. ان میں سے کچھ لوگ ایمان لائیں گے اور کچھ نہیں لائیں گے، اور تیرا رب ان مفسدوں کو خوب جانتا ہے. یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے تسلی دی جا رہی ہے. وَإِن كَذَّبُوكَ، اگر یہ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو آپ کہیے میرا عمل میرے لیے، تمہارا عمل تمہارے لیے. فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنْتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ. جو کچھ میں کرتا ہوں اس کی ذمہ داری سے تم بری ہو، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اس کی ذمہ داری سے میں بری ہوں. یہاں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ کہلایا گیا ہے. یعنی خام خواہ جھگڑے اور کج بحثیاں کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر میں جھوٹ گھڑ کے لا رہا ہوں، اگر میں افتراء پر بازی کر رہا ہوں، تو اپنے عمل کا میں خود ذمہ دار ہوں، تم پر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں. اور اگر تم سچی بات کو جھٹلا رہے ہو تو میرا کچھ نہیں بگڑتا، تم اپنا ہی کچھ بگاڑ رہے ہو. وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا يَعْقِلُونَ. ان میں سے بہت سے لوگ ہیں جو آپ کی باتیں سنتے ہیں، مگر کیا تو بہروں کو سنائے گا خواہ وہ کچھ نہ سمجھتے ہوں. یعنی سننا ایک تو یہ ہوتا ہے نا، جیسے جانور بھی آواز تو سن لیتے ہیں نا، اور ایک سننا ہوتا ہے جس میں انسان اس کے مفہوم کی طرف بھی توجہ دیتا ہے اور اس میں آمادگی پائی جاتی ہے، اور بات اگر دل کو لگتی ہے تو اس کو مانا بھی جاتا ہے. تو لگتا تو ایسے ہے جیسے یہ آپ کی بات سن رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ بہرے ہیں، سم بکم عمی فہم لا یرجعون. ان کو آپ کیا سنائیں گے؟ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ، ان میں بہت سے لوگ ہیں جو آپ کو دیکھتے ہیں. أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ، کیا آپ اندھوں کو رستہ دکھائیں گے خواہ انہیں کچھ نہ سوچتا ہو. ان کا دیکھنا بھی بصیرت کی آنکھ کا دیکھنا نہیں ہے، وہ جانوروں کا سا دیکھنا ہی ہے. حقیقت یہ ہے کہ اللہ لوگوں پر ظلم نہیں کرتا، لوگ خود ہی اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں. آج یہ دنیا کی زندگی میں مست ہیں، اور جس روز اللہ ان کو اکٹھا کرے گا تو یہی دنیا کی زندگی نے ایسی محسوس ہوگی گویا یہ محض ایک گھڑی بھر آپس میں جان پہچان کرنے کو ٹھہرے تھے. اس وقت تحقیق ہو جائے گا کہ فی الواقع سخت گھاٹے میں رہے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلایا، اور ہرگز وہ راہ راست پر نہ تھے. جن برے نتائج سے ہم انہیں ڈرا رہے ہیں ان کا کوئی حصہ ہم تیرے جیتے جی دکھا دیں یا اس سے پہلے ہی تجھے اٹھا لیں، بہرحال انہیں آنا ہماری ہی طرف ہے، اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس پر گواہ ہے. کیا چیز ہے جس سے اللہ ڈرا رہا ہے؟ عذاب سے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کی زندگی میں بھی وہ عذاب ان پہ اگر لے آئیں یا آپ کے جانے کے بعد وہ ہم انہیں دکھائیں، اس چیز کو تو انہیں ذہن میں رکھنا چاہیے. فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ، ایک دن ہمارے پاس تو آنا ہی ہے نا. پھر جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس پہ گواہ ہے. ہر امت کے لیے ایک رسول ہے، یا یہ نہیں کہا کہ ہر قوم کے لیے. امت اور قوم میں فرق ہوتا ہے. امت جہاں جہاں تک اس رسول کا پیغام پہنچتا ہے اور جس جس وقت تک کے لیے پہنچتا رہتا ہے وہ امت کہلاتی ہے. اب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد بھی ہم آپ کی امت ہیں. فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. پھر جب کسی امت کے پاس اس کا رسول آ جاتا ہے تو اس کا فیصلہ پورے انصاف کے ساتھ چکا دیا جاتا ہے اور اس پر ذرہ برابر ظلم نہیں کیا جاتا. کہتے ہیں کہ تمہاری یہ دھمکی سچی ہے تو آخر یہ کب پوری ہوگی؟ یہ ان کا سمجھے تقیہ کلام تھا. بات بات پہ وہ یہی بات کہتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے صاف صاف کہہ دیا کہ آپ ان سے کہہ دیں لا املک لنفسی ضرا ولا نفع الا ما شاء اللہ، مجھے تو اپنے نفع اور نقصان کا کوئی اختیار نہیں ہے، میں کیسے وہ اس کو پورا کر سکتا ہوں.
سب کچھ اللہ کی مشیت پر موقوف ہے. ہر امت کے لیے مہلت کی ایک مدت ہے. جب یہ مدت پوری ہو جاتی ہے تو پھر گھڑی بھر کی تقدیم و تاخیر بھی نہیں ہوتی. اذا جاء اجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ان سے کہو کبھی تم نے یہ بھی سوچا کہ اگر اللہ کا عذاب اچانک رات کو یا دن کو آ جائے تو تم کیا کر سکتے ہو؟ آخر یہ ایسی کون سی چیز ہے جس کے لیے مجرم جلدی مچا رہے ہیں؟ یہ کوئی بڑی پسندیدہ چیز تو نہیں ہے عذاب جس کے لیے ان کو بہت ہی جلدی پڑی ہوئی ہے کہ جلدی سے عذاب کیوں نہیں آ جاتا؟ کیا جب وہ تم پہ آ پڑے گا اسی وقت تم اسے مانو گے؟ الآن وقد کنتم به تستعجلون. حالانکہ تم خود ہی اس کے جلدی آنے کا تقاضا کر رہے تھے. پھر اس وقت کہا جائے گا اب مانیو. الآن پھر ظالموں سے کہا جائے گا کہ اب ہمیشہ کے عذاب کا مزہ چکھو. ثم قیل للذین ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون الا بما کنتم تکسبون. جو کچھ تم کماتے رہے ہو اس کی پاداش کے سوا اور کیا بدلہ تم کو دیا جا سکتا ہے. وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ. پھر پوچھتے ہیں کہ واقعی یہ سچ ہے جو تم کہہ رہے ہو، یعنی کہ کیا قیامت واقعی آئے گی؟ احقٌ ہو، کیا وہ سچ ہے، برحق ہے؟ میرے رب کی قسم یہ بالکل سچ ہے. قل ای و ربی، کہہ دیجئے ہاں قسم ہے میرے رب کی. انہ لحق، بے شک وہ برحق ہے. اور تم اتنا بلبوتا نہیں رکھتے کہ اسے ظہور میں آنے سے روک سکو. اگر ہر اس شخص کے پاس جس نے ظلم کیا ہے روئے زمین کی دولت بھی ہو تو اس عذاب سے بچنے کے لیے وہ اسے فدیہ میں دینے پر آمادہ ہو جائے گا. جب یہ لوگ اس عذاب کو دیکھ لیں گے تو دل ہی دل میں پچھتائیں گے، مگر ان کے درمیان پورے انصاف سے فیصلہ کیا جائے گا، کوئی ان پر ظلم نہ ہوگا. سنو، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ کا ہے. سن رکھو، اللہ کا وعدہ سچا ہے، مگر اکثر انسان جانتے نہیں ہیں. وہی زندگی دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے، اسی کی طرف تم سب کو پلٹ کے جانا ہے. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. آگے جو آیت آ رہی ہے نا، یہ بڑی خوبصورت آیت ہے. اس آیت کو ہم سب کو یاد کر لینا چاہیے. ویسے یاد ہو گئی ہوگی آپ سب کو، پچھلی کلاس میں ہم ہر لیسن سے پہلے یہ آیت سنا کرتے تھے. یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون. بہت پیاری آیت ہے یہ، اور اس میں بڑی پیاری ترتیب بھی ہے. ایک اے لوگو، پہلی بات تو سوچنے کی یہ ہے کہ اس میں یہ مومنوں کے لیے نہیں ہے، صرف یہ مسلمانوں کی ملکیت نہیں ہے، صرف اس میں اللہ تعالیٰ نے انسانیت سے خطاب کیا ہے. اے لوگو، تمہارے پاس ایک نصیحت آ گئی ہے، ایک موعظہ. موعظہ کیا ہوتا ہے؟ اس میں سے لفظ اگر نکالیں نا موعظہ سے، میم کو ہٹا دیں، آخری تا کو ہٹا دیں، تو کیا بچتا ہے؟ واز. واز کیا ہوتا ہے؟ واز ہوتا ہے جیسے ہم کہتے ہیں کہ نصیحت. اور نصیحت سب سے پہلے دلوں کی بیماریوں پہ جو چیز اثر کرے گی وہ نصیحت ہے. آگے شفاء لما فی الصدور ہے نا، کہ دلوں کی بیماریوں کے لیے شفا بھی ہے. یہ شفا کب بنے گا؟ پہلا سٹیپ کیا ہوگا کہ دلوں کی بیماریوں کو دور کرنے کے لیے یہ قرآن کا جو واعظ ہے، جو قرآن جو نصیحت ہے، یہ آپ کے دل کی حالت پہلے ٹھیک کرے گا. قرآن سنیں، اس کا درس سنیں، اس کی نصیحت سنیں، اس کی باتیں سنیں. جیسے آج کل ہم دورہ قرآن سن رہے ہیں، یہ پہلا سٹیپ ہے. دل کی بیماریاں ہوتی کیا ہیں ویسے؟ دل کی سختی. دل کی سختی آپ دیکھتے ہوں گے کہ جو پہلی دفعہ سن رہا ہے نا آپ میں سے، آہستہ آہستہ اس کے دل کی سختی کم ہوتی جا رہی ہے. دلوں پہ بھی زنگ لگ جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جیسے لوہے کو زنگ لگتا ہے نا، تو دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے. تو دلوں کا زنگ دور کرنے کے لیے بھی یہ معجزہ ایک اکسیر کا درجہ رکھتا ہے. پھر دلوں پہ مہریں بھی لگ جاتی ہیں. ختم اللہ علی قلوبہم، یہ بھی قرآن ہی بتاتا ہے. اس مہر کو دور کرنے کے لیے جو دلوں پہ کی سختی سے سیل ہو جاتے ہیں نا جو دل، اس کے لیے بھی یہ
जाअतकुम मौइज़ा, फिर अंधापन है दिलों का, आंखें नहीं अंधी होती बल्कि दिल अंधे हो जाते हैं जो सीनों में, वो अंधापन दूर करना, मायूसी की बीमारियां, ये सब दिलों की बीमारियां हैं। इन बीमारियों को दूर करने के लिए कद जाअतकुम मौइज़ा, अब जब दिल थोड़ा सा, जैसे मिट्टी को नहीं किया जाता नरम, जब पानी देने से पहले पहले उसे नरम किया जाता है, मिट्टी जमीन तैयार की जाती है, बीज बाद में बोए जाते हैं, पहले उसे ज़मीन को गोडी की जाती है, उसे नरम किया जाता है, फिर थोड़ा पानी दिया जाता है, फिर वतर हो जाती है, फिर उसमें बीज बोए तो फिर असर करता है। इसी तरह दिलों की ज़मीन को पहले नरम करना है मौइज़ा हसना से, फिर दवाई उस पर कुछ असर करेगी, फिर ये कुरान बनेगा शिफा उल्लिमा फिस सुदूर, दिलों की बीमारियों के लिए फिर ये शिफा का काम करेगा। और वाकई ये शिफा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक दफ़ा हज़रत आयशा को कोई तबीयत ख़राब थी, उनकी बीमार थी, एक औरत थी उनके पास, आपने फरमाया क्या कर रहे हैं? उन्होंने कहा इनका हम इलाज कर रहे हैं। आपने फरमाया कुरान के ज़रिए इलाज करो, कुरान शिफा है। सूरह फातिहा पढ़ना, इसमें से आयात रुकिया है, कुरान की तिलावत सुनना, कोई कहीं से भी कोई भी कुरान, जैसे हम सूरह रहमान सुन लेते हैं, सूरह फातिहा बार बार सुनना, खुद से भी पढ़ना, ये आयात रुकिया जो हैं शिफा की आयात, उनको पढ़ना सुनना, तो ये शिफा है दिलों की बीमारियों के लिए, बल्कि सब बीमारियों के लिए। वह हुदम व रहमा, ये हदायत है और रहमत है लिलमुमिनीन, ये है असल बात। ये अल्लाह ने यहाँ पे बाउंड कर दिया ये कि मोमिनों पे ही, फिर है तो ये सबके लिए, ऊपर खिताब सब इंसानों से किया, लेकिन ये किसके लिए रहमत बनता है, किसको रहनुमाई मिलती है? जो मानना चाहता है, जो ईमान वाला हो। जैसे शुरू में फरमाया था ना हुदल लिल मुत्तकीन, ये हदायत तकवा वालों को ही देता है, तो यहाँ फरमाया रहमत बनेगा, हदायत बनेगा किसके लिए? जो मानना चाहे। कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही, अल्लाह के फजल, उसकी रहमत, उसकी मेहरबानी है कि ये चीज़ उसने भेजी इस पर, तो लोगों को खुशियां मनानी चाहिए। फराहा का लफ्ज़ जो होता है ना, वैसे ये नेगेटिव मानों में इस्तेमाल होता है कि इतराओ नहीं, फूले नहीं समाओ, ये चीज़ पसंदीदा नहीं है। लेकिन कुरान के लिए फरमाया फल यफरहू, अगर खुशियां मनानी ही है ना, अगर इतराना ही है, तो फिर हविज़ालिका, ये है, इस पे खुशियां मना लो, हुआ खैरुम मिम्मा यजमाऊन, ये उन सब चीज़ों से बेहतर है जिन्हें लोग समेट रहे हैं। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे कहो तुम लोगों ने कभी ये भी सोचा है कि जो रिस्क अल्लाह ने तुम्हारे लिए उतारा था, इसमें से तुमने खुद ही किसी को हराम और किसी को हराम ठहरा लिया, हलाल ठहरा लिया? इनसे पूछो अल्लाह ने तुम्हें इसकी इजाज़त दी थी, या तुम अल्लाह पर इफ्तरा कर रहे हो? जैसे हमने सूरह इनाम में ये पढ़ा था, जो लोग अल्लाह पर ये झूठा इफ्तरा मानते हैं, उनका क्या गुमान है कि क़यामत के रोज़ उनसे क्या मामला होगा। अल्लाह तो लोगों पर मेहरबानी की नज़र रखता है, मगर अक्सर इंसान ऐसे हैं जो शुक्र नहीं करते, और उन अक्सर इंसानों में हम भी हैं। हम भी बहुत नाशुक्र हैं, हमने कभी गौर ही नहीं किया कि कितनी नेमतें अल्लाह ने हमें दे रखी हैं, और हम जो शुक्र करते भी हैं ना, बेदिली से, बेख्याली से, हर नमाज के बाद हम 33 मरतबा पढ़ते हैं सुबहान अल्लाह भी और अल्हम्दुलिल्लाह भी। अल्हम्दुलिल्लाह कहना अल्लाह का शुक्र अदा करना ही है, उसमें अल्लाह की तारीफ भी है और शुक्र भी है। अगर हम हर अल्हम्दुलिल्लाह पे एक चीज़ को जहन में ले आया करें, तो हर नमाज के बाद 33 चीज़ों का तो शुक्र अदा हो जाएगा। आज से हम ये आदत बनाते हैं, पहली दफ़ा कहें अल्हम्दुलिल्लाह, या अल्लाह तेरा शुक्र है तूने ज़िंदगी दी हुई है। दूसरा अल्हम्दुलिल्लाह, या अल्लाह तूने मुसलमान बनाया, इससे बड़ी कोई शुक्र करने की बात है? ये हमें आग से बचा लिया अल्लाह ने। अल्हम्दुलिल्लाह, या अल्लाह तूने सेहत दी। अल्हम्दुलिल्लाह, या अल्लाह मैं चल सकती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बोल सकती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं सुन सकती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, ये सब कुछ मुंह से नहीं कहना, ये दिल में सोचते रहना है, एक एक चीज पे अल्हम्दुलिल्लाह कहते रहे। अल्हम्दुलिल्लाह, या अल्लाह पानी पीती हूँ और उसका अखराज भी हो जाता है। बहुत से लोग हैं मशीनों से जाके डायलिसिस करवाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं खा सकती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं चल फिर सकती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे माँ बाप हैं, मेरे बच्चे हैं, मेरे पास घर है, मुझे 2 वक्त खाना मिलता है। या अल्लाह तेरा शुक्र। हर अल्हम्दुलिल्लाह पे, बल्कि हमें तो हर सांस पे शुक्र वाजिब है। एक एक सांस जो हम लेते हैं, बहुत से लोग सिलेंडर मंगवाते हैं ऑक्सीजन के लिए, सिलेंडर सांस लेने के लिए,
میری ساس بیمار تھیں تو جب ان کے لیے ہم سلنڈر لاتے تھے میں دن رات کا حساب رکھتی تھی. ایک دن میں نے سوچا ہم کتنے کے سلنڈر منگواتے ہیں ایک دن کے لیے سانس لینے کے لیے, اور اللہ تیرا شکر کہ ہم سب سانس لے رہے ہیں سال ہا سال سے. کبھی اس کو اتنا فار گرانٹیڈ لیتے ہیں کہ ایک دفعہ نہیں کبھی زندگی میں کہا یا اللہ تیرا شکر ہے ہم مشینوں کے بغیر سانس لے رہے ہیں. ایسے ہی تو نہیں اللہ کہتا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ, اکثریت تو شکر کرتی ہی نہیں ہے. ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم جس حال میں بھی ہوتے ہو اور قرآن میں سے جو کچھ بھی سناتے ہو اور لوگوں تم جو بھی کچھ کرتے ہو اس کے دوران میں ہم تم کو دیکھتے رہتے ہیں. کتنی پیاری بات ہے نا. جو بھی تم کر رہے ہو, اس وقت ہم قرآن پڑھ رہے ہیں, آپ قرآن سن رہے ہیں, اللہ فرما رہے ہیں میں تمہیں دیکھ رہا ہوں. جو بھی کر رہے ہو کوئی ذرہ برابر چیز آسمان اور زمین میں ایسی نہیں, نہ چھوٹی نہ بڑی, جو تیرے رب کی نظر سے پوشیدہ ہو اور ایک صاف دفتر میں درج نہ ہو. پورا ریکارڈ رکھا جا رہا ہے ہم اس وقت کیا کر رہے ہیں, صبح سے کیا کر رہے تھے, رات کو ہم کیا کرتے ہیں. اب دیکھیں قرآن کو اپنی آنکھوں سے پڑھ کے جو حق الیقین ہوتا ہے نا, وہ سنی سنائی باتوں پہ نہیں ہوتا. یہ باتیں آپ کو پہلے بھی پتہ ہی تھیں کہ ہاں کہ اللہ کے علم میں ہر چیز ہے, لیکن جیسے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جس حال میں بھی ہے میرے پیارے نبی آپ ہیں, وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ, آپ جو بھی قرآن پڑھتے ہیں, ہم ایک ایک لفظ جو یہاں پڑھ رہے ہیں نا, جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں اس دوران ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں. ذرا تصور کر کے دیکھیں کہ اس وقت اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے, ہماری ویڈیو بن رہی ہے, ہمارا ایک ریکارڈ ایک دفتر میں ریکارڈ کیا جا رہا ہے سب کچھ. وہ ویڈیو کیمرے سے ہو رہا ہو یا وہ لکھا جا رہا ہو, تو جیسے جیسے لوگ ہوتے ہیں اسی حساب سے وہ ویژولائز کر لیتے ہیں. یا پرانے زمانے میں لوگ کہتے ہوں گے کہ ایک رجسٹر لے کے بیٹھا کوئی لکھ رہا ہے, آج کل تو ہم کہتے ہیں کیمرے لگے ہوئے. وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. سنو جب اللہ کے دوست جو اللہ کے دوست ہیں, الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, جو ایمان لائے جنہوں نے تقوی کا رویہ اختیار کیا ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے. اللہ کے دوست, اللہ کے ولی کون ہوتے ہیں؟ اللہ کے ولی جن کی داڑھی بڑھی ہوئی ہو, بال گندے ہوں, لمبا سا چوغا پہنا ہوا ہو, وہ کسی دربار پہ بیٹھا ہو, سگریٹ پہ سگریٹ پیے جا رہا ہو, وہ ہوتا ہے اللہ کا ولی. یا اللہ کے ولی کے لیے کیا کوئی خاص پروٹوکول ہوتا ہے کہ اس کیا کیسا ہونا چاہیے؟ ہر وہ شخص جو اللہ کی حدود کا پاس کرتا ہے, جو اللہ کے دین کے لیے بڑی غیرت رکھتا ہے, اس کی اپنے اللہ کے دین کو اہمیت دیتا ہے, اس کے لیے جد و جہد کرتا ہے, کوشش کرتا ہے, اللہ کی بات کو مانتا ہے, اللہ کی بات کو ویٹیج دیتا ہے, اپنی مرضی نہیں چلاتا, اسی اللہ کی ماننے والا وہ اللہ کے ولی ہوتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں یخرجہم من الظلمات الی النور, اللہ ولی الذین آمنوا, اللہ ولی ہے ان لوگوں کا جو ایمان والے ہیں. یخرجہم من الظلمات الی النور, وہ انہیں اندھیروں سے نکال کے روشنی میں لے آتا ہے. ایسے لوگوں کے لیے کوئی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو انبیاء اور شہداء تو نہیں ہوں گے, لیکن انبیاء اور شہداء بھی ان پہ رشک کریں گے. اچھا کیا وہ کون لوگ ہوں گے؟ میں جو اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرنے والے, یہ ہوتے ہیں اللہ کے دوست, جو اللہ کے لیے دوسروں سے محبت کرتے ہیں. اب ہم قرآن پڑھ رہے ہیں تو ہماری محبتیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کس لیے ہیں؟ اللہ کے لیے, اللہ کی کتاب کے لیے. تو یہ سوچ کے دوسروں سے محبت کریں کہ یہ ہماری محبت اللہ کے لیے ہے. دنیا اور آخرت دونوں زندگیوں میں ان کے لیے بشارت ہی بشارت ہے. لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اللہ کی باتیں بدل نہیں سکتی. لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک ھو الفوز العظیم, یہ ہے بڑی کامیابی. اللہم اجعلنا منہم, یا اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کرنا, ہمیں بھی وہ صفات ہمارے اندر پیدا کرنا جو اللہ کے دوستوں میں ہوتی. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو باتیں یہ لوگ آپ پر بناتے ہیں وہ آپ کو رنجیدہ نہ کریں, تسلی دی جا رہی ہے آپ کو. عزت ساری کی ساری اللہ کے اختیار میں ہے, وہ سب کچھ سنتا ہے اور جانتا ہے.
آگاہ رہو، آسمانوں کے بسنے والے ہوں یا زمین کے سب اللہ کے مملوک ہیں، اور جو لوگ اللہ کے سوا کچھ اپنے خود ساختہ شریکوں کو پکار رہے ہیں وہ میرے وہم و گمان کے پیروکار ہیں اور محض قیاس آرائیاں کرتے ہیں۔ والذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ، یہ آیت پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں اسی مفہوم کی۔ وہ اللہ ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی کہ اس میں سکون حاصل کرو، اور دن کو روشن بنایا، اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو کھلے کانوں سے پیغمبر کی دعوت کو سنتے ہیں۔ ان فی ذالک لآیات لقوم یسمعون، سننے والوں کے لیے، سننا ہی تو مسئلہ ہے، سنتے ہی تو ہم نہیں ہیں۔ اور جہنمی جو ہیں نا، وہ کیا کہیں گے اس دن پھر جب جہنم میں جلیں گے؟ پھر کہیں گے لو کننا نسمع نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر، کاش کہ ہم سن لیتے، لو کننا نسمع، یا ہم سمجھ ہی لیتے، آج ہم جہنم میں جلنے والوں میں سے نہ ہوتے۔ ان فی ذالک لآیات لقوم یسمعون، اس میں نشانیاں انہی لوگوں کے لیے ہیں جو سنتے ہیں۔ لوگوں نے کہہ دیا کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا ہے، سبحان اللہ، وہ تو بے نیاز ہے، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اس کی ملک ہے، تمہارے پاس اس قول کے لیے آخر دلیل کیا ہے؟ کیا دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ کا بیٹا ہے؟ قرآن میں آتا ہے کیا آسمان پھٹ نہ جائے گا اس بات سے؟ کیا زمین شک نہیں ہو جائے گی، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے کہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے؟ کیا تم اللہ کے متعلق وہ باتیں کہتے ہو جو تمہارے علم میں نہیں ہیں؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہہ دیں کہ جو لوگ اللہ پر جھوٹے افطرا باندھتے ہیں وہ ہرگز فلاح نہیں پا سکتے، دنیا کی چند روزہ زندگی میں مزے کر لیں، پھر ہماری ہی طرف ان کو پلٹنا ہے، پھر ہم اس کفر کے بدلے جس کا وہ ارتکاب کر رہے ہیں انہیں شدید عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ ثم الینا مرجعہم ثم نذیقہم العذاب الشدید بما کانوا یکفرون، ہم انہیں شدید عذاب کا مزہ چکھائیں گے اس جرم کی پاداش میں، اس کفر کے بدلے میں جس کا وہ ارتکاب کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن سن کر اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ اصل چیز ہے قرآن سن کے اس پہ سوچنا، غور کرنا، دوسروں کو بھی بتانا، پھر اس پہ عمل کی کوشش کرنا، اللہ کا شکر بھی ادا کریں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے قرآن کے ساتھ جوڑ تو دیا۔ ہم قرآن سننے والے تو ہو گئے، سال ہر سال سے اگر ہم نے نہیں سنا تھا تو اس میں ہماری ہی غفلت تھی۔ اب اگر اللہ نے یہ توفیق دی ہے تو یہ اللہ کی توفیق ہے، ورنہ ہم تو اب بھی وہی ہیں۔ اب اللہ نے کوئی ہماری بات اللہ کو پسند آئی کہ اللہ نے ہمیں قرآن کے ساتھ جوڑا، تو اللہ تعالیٰ یہ توفیق بھی دے کہ جو ہم پڑھتے جا رہے ہیں، کیونکہ بار بار دیکھیں ہم وہی آیتیں پڑھتے ہیں نا، قرآن آیات کو جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہے، جو اللہ کے آیات کو سنتے نہیں ہیں، جو اللہ کی آیات کو مانتے نہیں ہیں، جو ان آیات کو جھٹلاتے ہیں، ان کا کیا برا انجام ہوگا۔ تو ساتھ ساتھ دعا بھی کرتے رہے کہ یا اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کرنا جو ان آیات کے انکاری ہیں، چاہے وہ زبان سے انکار ہو یا وہ عمل سے انکار۔ زبان سے انکار تو ہم نہیں کرتے لیکن عملی انکار تو کرتے ہیں نا، جن باتوں کا ہمیں پتہ ہے جب ہم انہیں عمل ہی نہیں کرتے تو پھر تو عملی انکار ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، اللہم انا نعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا يستجاب لها، اللہم انا نسألک الصحة والعفة والامانة وحسن الخلق والرضا بالقدر، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا وشاہدنا وغائبنا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام
فمن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان اللہم لا تحرمنا اجرہم ولا تذلنا بعدہم یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب اللہم حاسبنا حسابا یسیرا یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحابه وازواجه وذريته اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ